عظمیٰ ہمارے گاؤں کی خوبصورت مگر تیز ترار لڑکی تھی۔ اس نے میٹرک ہمارے ساتھ کیا، پھر اس کی شادی ہو گئی، جو شادی نہیں بلکہ خانہ بربادی تھی، کیونکہ ایسی شادی خدا کسی کی نہ کرے جو کئی گھر برباد اور کئی دل ویران کرتے۔ جن دنوں عظمیٰ 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی، اس کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے۔ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی، یہ ہواؤں میں اڑنے لگی ہے۔ دراصل وہ اپنے خالہ زاد فتح سے ریاضی پڑھتے پڑھتے محبت کے سبق پڑھنے لگی تھی، جس کا علم صرف مجھے ہوا اور کسی اور کو اس بات کی خبر نہ تھی۔ مجھے یوں پتہ چلا کہ ایک دن میں نے اس کی کتاب سے فتح کا خط پکڑ لیا۔ وہ میرے ساتھ کلاس میں بیٹھی تھی۔ اس دن وہ اردو کی کتاب بھول آئی تھی اور سبق پڑھنے کی میری باری تھی۔ ہماری استانی ریڈنگ کروا رہی تھی۔ جب انہوں نے میرا نام پکارا تو میں نے جلدی سے عظمیٰ کی کتاب کھینچ لی اور سبق ڈھونڈنے کے لیے اوراق پلٹنے لگی۔ تبھی وہ خط سامنے آ گیا۔ میں نے اپنا پیراگراف پڑھا اور خط جو میرے پاؤں میں گرا پڑا تھا اٹھا لیا۔ جب میں نے خط پڑھا تو سارا قصہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے عظمیٰ سے پوچھا، یہ کس کا خط ہے؟ وہ بولی، تمہیں کیا؟ خط مجھے دو۔ میں نے کہا، اگر یہ سچ بتاؤ گی تو کسی کو نہیں بتاؤں گی، ورنہ میں یہ خط استانی صاحبہ کو دے دوں گی۔ اس دھمکی سے وہ ڈر گئی، حالانکہ وہ میری سہیلی تھی، میں ایسا کبھی نہ کرتی۔ بہرحال اس نے مجھے وہ ساری بات بتا دی۔ میں نے کہا، دیکھو تمہاری شادی اگر خالہ زاد سے ممکن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس چکر کو چھوڑ دو، کیونکہ پھر تمہیں ہی تکلیف ہوگی۔ اس نے کہا، اب میں فتح کا خیال دل سے نہیں نکال سکتی۔ ہم نے اکٹھے جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں، اور آخر ہماری شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ غیر تو نہیں، میری سگی خالہ کا بیٹا ہے، اور ہمارے گھر ساتھ ہیں۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد کیا کچھ ہوا مجھے خبر نہیں۔ میں اس سے نہ پوچھتی اور نہ مجھے بتاتی تھی۔ ایک روز جب عظمیٰ اسکول آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جسے روک کر آئی ہوں۔ میں نے ہمدردی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہاں ساون بھادوں کی جھڑی لگ گئی۔ میں نے کہا، رونا بند کرو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ بڑی مشکل سے روندے ہوئے گلے سے بولی، امی ابو کی لڑائی ہو گئی ہے، امی روٹ کر میکے چلی گئی ہیں، ابو انہیں طلاق دینے کے والے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کس بات پر؟ اس نے بتایا، امی نے ضد کی کہ میں عظمیٰ کی شادی فتح سے کروں گی، جبکہ ابو کہتے ہیں میں اپنے بھائی کو زبان دے چکا ہوں اور عظمیٰ کی شادی میرے بھتیجے دلدار سے ہوگی۔ میں نے پوچھا، کیا تمہاری امی تمہاری اور فتح کی محبت سے واقف ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، تبھی تو اس رشتے کے خاص طور پر ڈٹ گئی ہیں، لیکن ابو کسی طرح مانتے ہی نہیں، یہاں تک کہ نوبت طلاق تک آ گئی۔ وہ کہتے ہیں، اگر تم نے لڑکی کو اپنے بھانجے سے بیایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور شادی میں بھی شامل نہیں ہوں گا۔ عظمیٰ کی ماں روٹ کر ماؤں کے ہاں چلی گئی تھی۔ آخرکار ماں کی ہار ہو گئی اور باپ جیت۔ عظمیٰ کی ماں گھر آ گئی اور شوہر کی دھمکی سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ عظمیٰ کی بری حالت تھی، اسے اپنے چچا زاد دلاور ذرا بھی پسند نہ تھا۔ وہ تو اس رشتے کے طے ہونے پر ہی نہ جیتی تھی نہ مرتی تھی، بس یہی کہتی تھی، دیکھ لینا روبینہ، میں کیا کرتی ہوں، اگر انہوں نے میرے اور فتح کے درمیانوں کا خون کیا تو میں بھی مزہ چکھاؤں گی۔ میں سوچتی تھی، یہ بے بس اور مجبور لڑکی بھلا کیا کر سکتی ہے، کسی کو کیا مزہ چکھا سکتی ہے، ایسی فضول باتیں کر کے اپنا غصہ نکالتی ہے۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو رو دھر کر چپ چاپ رخصت ہو جائے گی اور باقی زندگی مجبوری میں گزار دے گی، اور ہوا بھی یہی۔ وہ دن آ گیا جب عظمیٰ دلہن بنی۔ ہمیں بھی دعوت نامہ ملا۔ وہ میری کلاس فیلو اور رازدار بھی تھی، اس لیے میں بھی شادی میں گئی۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، سر جوڑے میں ہون لگ رہی تھی، زیورات میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر وہ خوشی اور رونق ارمانوں کی چمک نہیں تھی جو دلہنوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ لگتا تھا جیسے اس کا سامنا کسی کی ڈریکولا سے ہونے والا ہے، جیسے ہی دیکھتے اس کا خون خشک ہو جائے گا اور اس کی کف سے اسری سے پرواز کر جائے گی۔ میک اپ گہرا ہونے کے باوجود اس کے چہرے سے سرخی غائب تھی، جیسے کسی نے اس کا خون نچوڑ لیا۔ عظمیٰ کی اذیت اتنی شدید تھی کہ اس سے نظر ملتے ہی مجھے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہونے لگا۔ تب میں نے سوچا، کاش اس کی ماں اسے فتح سے ٹیوشن نہ پڑھواتی تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اگر شادی سے پہلے دل کسی کی محبت سے آشنا ہو جائے تب بھی اکثر لڑکیاں اپنا دولہے کو قبول کر لیتی ہیں، کیونکہ جیون ساتھی کی محبت بھری باتیں اور حسن سلوک دل جیت لیتے ہیں، لیکن بعض دل کسی صورت کسی اجنبی کو قبول نہیں کرتے۔ یہی حال عظمیٰ کا تھا۔ اس کا دولہا اگرچہ اجنبی نہ تھا، لیکن عظمیٰ کے دل نے اسے قبول نہ کیا۔ حالانکہ دلدار ایسا برا بھی نہیں تھا، وہ 20 برس کا سیدھا سادہ معصوم سا شکل نوجوان تھا جو اپنی شادی کے لیے اتنا خوش تھا کہ اپنے آپ میں ہی نہیں سما رہا تھا۔ خوشی سے دوستوں کے بیچ چہک رہا تھا اور کہکے لگا رہا تھا۔ اسے خبر نہ تھی اس کی دلہن اندر بیٹھی اس کے سنجوگ پر نہ صرف خون کے آنسو بہا رہی ہے بلکہ دل ہی دل میں اس کے مرنے کی دعائیں بھی مانگ رہی ہے۔ کیا کوئی دلہن ایسی ہوگی جو عین شادی والے دن خود یا اپنے دلہا کے مرنے کی بد دعا کرے؟ لیکن بعض دلہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اپنے دل پر قابو نہیں ہوتا، اور عظمیٰ بھی انہی میں سے ایک تھی۔
اس کی طبیعت کچھ ایسی ہٹ درم تھی کہ وہ حالات سے سمجھوتا نہ کر سکی اور خلاف مزاج بات پر بھڑک جاتی تھی۔ جو لباس اسے پسند نہ ہوتا کبھی نہ پہنتی، اگر تحفے میں کوئی ناپسندیدہ چیز ملتی تو وہ اٹھا کر پھینک دیتی، مگر دلدار کوئی تحفہ نہ تھا۔ سچ مچ کا جیتا جاگتا نوجوان جس کا جیون ساتھی بن چکا تھا، لیکن اسے وہ ہرگز پسند نہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے پہلے دن سے ہی اس نے انبن ہونے لگی۔ بہرحال لڑکے نے یہ سوچ کر فراغ دلی دکھائی کہ نئی دلہن ہے، کیا کہوں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وقت گزرتا گیا مگر بات بننے کے بجائے بگڑتی چلی گئی۔ کئی بار عظمیٰ نے اپنی چاچی سے کہا، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے میکے بھجوا دو۔ چاچی نے سوچا، شروعات میں اکثر لڑکیاں والدین سے جدا ہو کر گھبرا جاتی ہیں، یہ بھی وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے عظمیٰ کو پیار سے تسلی دی اور کہا، فکر نہ کرو، میں تمہاری ماں کو بلا کر تمہیں میکے بھجوا دوں گی۔ دلدار سے بھی عظمیٰ نے کئی بار کہا، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس جانا ہے، مجھ کو قید نہ رکھو ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا، لیکن اس نے بھی بات سنی انسنی کر دی۔ سب کا یہی خیال تھا کہ وقت کے ساتھ وہ نئے ماحول میں رس بس جائے گی۔ یوں شادی کو 3 ماہ گزر گئے اور چوتھے ماہ وہ قصہ رونما ہو گیا جسے سن کر سب حیرت زدہ رہ گئے۔ دلدار کا اپنا جنرل اسٹور تھا، وہ اسٹور بند کر کے گھر آ رہا تھا۔ راستے میں 2 سے 3 نوجوان جو اس کے واقف کار بھی تھے اسے نہر میں نہانے کے لیے لے جانے لگے۔ دلدار نے پہلے تو منع کر دیا مگر وہ بہت اصرار کرنے لگے تو وہ لحاظ میں ان کے ساتھ چل پڑا اور اسے نہر کے کنارے سے ایسی ویران جگہ لے گئے جہاں درختوں کے جھنڈ تھے۔ انہوں نے پہلے دلدار کو قتل کیا، پھر اس کے چہرے پر تیزاب ڈال کر اس کی شکل بگاڑ دی اور لاش کو نہر کنارے پھینک کر فرار ہو گئے۔ دلدار اکثر گھر سے اپنے والدین کو بغیر بتائے 1-2 دن کے لیے چلا جاتا تھا، اس لیے اس کے والدین شروع میں پریشان نہ ہوئے۔ جب 2 دن گزر گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کو نہر کنارے ایک لاش پڑی ملی۔ انہوں نے کہا، ہو سکتا ہے یہ آپ کے بیٹے کی ہو، مگر کون سی ماں باپ ہوں گے جو اپنے بیٹے کو مردہ تصور کرنا چاہے۔ وہ یہ بات برداشت نہ کر سکے اور جا کر لاش دیکھنے سے انکار کر دیا۔ پھر فقیروں سے رابطے کرنے لگے۔ تب ایک سیانے فقیر نے استخارہ کر کے کہا، اب جا کر لاش ضرور دیکھیں۔ ادھر جب DSP کو پتہ چلا ایک لاش نہر کنارے ملی ہے اور ایک گھر کا نوجوان بھی لاپتہ ہے، انہوں نے خود آ کر کہا، اسپتال جا کر مرحوم کے کپڑے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے مرنے والا آپ ہی کا بیٹا ہو۔ مگر باپ کے دل نے ہمت نہ کی۔ جب پولیس افسر نے دیکھا ان لوگوں میں سے حوصلہ نہیں تو اس نے ہسپتال سے لاش کے کپڑے منگوا کر دلدار کے والد کو دکھائے۔ باپ کپڑے دیکھ کر پچھاڑ گیا اور ماں بھی بے ہوش ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا۔ یہ واقعی دلداری تھا جسے نہ جانے کن تنگ دلوں نے کس وجہ سے بے دردی سے ختم کر دیا تھا۔ پرچہ درج کروایا گیا، ان نوجوانوں کو پکڑا گیا۔ ان میں فتح بھی شامل تھا جس نے اپنی محبوبہ کو اس کے ناپسندیدہ شوہر کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ انتہائی قدم اٹھایا، کیونکہ اس کی محبوبہ اس شادی سے سخت ناراض تھی۔ کچھ دن تفتیش ہوتی، سب کو یقین ہو گیا کہ اب فتح نہیں بچ سکے گا، مگر اصل و رسوخ اور پیسہ کام آ گیا۔ چند دن جیل میں رہنے کے بعد وہ تینوں آزاد ہو گئے۔ اس واقعے پر عوام نے ہڑتال کے جلوس نکالے۔ وکیل نے کہا، چونکہ پرچہ دیر سے درج ہوا اس لیے مقدمہ کمزور ہے۔ ڈاکٹر نے بھی پیسے لے کر پوسٹ مارٹم رپورٹ درست نہیں بنائی، اسی وجہ سے انصاف نہ مل سکا۔ لوگوں کو کہا گیا قاتلوں کو بھول دیں۔ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگوں نے ضرور یہ سوچا ہوگا اب زمانہ بدل گیا ہے اور لڑکی کی شادی اس کی مرضی سے ہی ہونی چاہیے۔ زبردستی کی شادی میں کبھی عورت کو گھٹ گھٹ کر جینا پڑتا ہے اور کبھی ایسے دل ہلانے والے واقعے رونما ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف گھر برباد ہو جاتے ہیں بلکہ کئی دل ویران ہو جاتے ہیں اور کئی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔